الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صد ذی احترام علماء کرام، اساتذہ کرام، اور بالخصوص وہ خوش قسمت والدین جو اپنے بچوں کی خوشی اور مسرتوں میں شریک ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ جل جلالہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، ہم سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ٹائم مختصر ہے، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت، آپ کی ذات اقدس سے والہانہ عقیدت اور آپ کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ صدیوں سے عشاق کا عمل ہے، اور بحمد اللہ تعالی اس دور میں، اس بابرکت تنظیم میں، دعوت اسلامی کے اندر درود خوانی اور عشق مصطفیٰ کے جام پلائے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے حوالے سے اس کی بے شمار برکتیں، ثمرات ہیں۔ دنیا کے اندر ہمیں ایک خوف اور ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں، محتاج نہ ہو جائیں۔ رب کے محبوب کی شان اور ان کا درود پڑھنے کا فیضان دیکھیں کہ رب کے محبوب فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 500 مرہ لم یفتقر ابدا، جو بندہ میری ذات پر دن میں 500 بار درود پڑھ لے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے درود پاک خود بھی پڑھیں، اہل خانہ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی درود خوانی کا عادی بنائیں، اور اس بابرکت ماحول میں رہتے ہوئے خوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مچلیں، تڑپیں، اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دور میں ہم اپنی زندگی کے ایام بتا رہے ہیں، ہم مختلف محافل میں شرکت کرتے ہیں، ہم زندگی کے اندر مختلف ایام گزارتے ہیں، مختلف مہینے آتے ہیں۔ بالعموم تمام مہینوں میں اور تمام محافل میں، اور بالخصوص بعض مخصوص مہینوں میں، ہم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ کے مقربین پیاروں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں پوری دنیا کے اندر مسلمان ہر سال پیر پیراں، میر میراں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار محبت کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے تحائف بھیجتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے، ان انسانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جنہیں رب تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم آخر ان نیک لوگوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اور ہمیں اس محبت کا کیا فائدہ حاصل ہوگا۔
نبی مکرم رسول محتشم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے ارشادات ہم پر یہ بات بالکل واضح کرتے ہیں کہ ایمان والا ہونا اور نیک ہونا یہ رب تبارک و تعالی کو پسند ہے، اور جو ایمان والے ہیں، جو لوگ نیک ہیں، رب تبارک و تعالی ان کو شان رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ سورہ مریم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے اور نیک اعمال کا توشہ ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رب تبارک و تعالی ان لوگوں کی محبت پیدا کر دے گا۔ ان لوگوں سے جو محبت ہے، یہ رب تبارک و تعالی کا ان پر ایک انعام ہے۔ رب جل وعلا نے ان کی محبت لوگوں میں کے دلوں میں پیدا کر کے ان کا اپنی بارگاہ میں موجود مقام و مرتبہ لوگوں پر واضح فرمایا، اور ان کی تعظیم و توقیر کرنے کو رب جل وعلا کے محبوب نے رب کی بارگاہ کا اکرام قرار دیا۔ فرمایا ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ کسی بندے کی عزت کرتا ہے، اللہ کے لیے عزت کرتا ہے، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا اکرام کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے محبت کرنا، کسی اللہ کے ولی سے محبت کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس ٹاپک کو ہم سائڈ پہ رکھ کے ہم ایک عام بندے سے اللہ کے لیے محبت کرنے، ایک عام بندے سے اللہ کے لیے تعلق رکھنے کی حوالے سے اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ تو جب کوئی شخص بیمار ہو جائے، یا کوئی شخص بیمار بھی نہیں ہے، ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں، تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، یا ویسے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اب ہمارا مقصود و مطلوب ہے رب کو راضی کرنا۔ ایک ہے ہم کسی رب کے ولی کے پاس جا رہے ہیں، رب کے کسی پیارے کے پاس جا رہے ہیں، کسی عالم دین کے پاس جا رہے ہیں، اہل ذکر میں سے کسی کے پاس جا رہے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک مسلمان کے پاس جا رہے ہیں، ایک اللہ کے بندے کے پاس جا رہے ہیں، مقصد اس کی تیمارداری کرنا ہے، مقصد اس کی مزاج پرسی کرنا ہے، مقصد اس سے ملاقات کرنا ہے، لیکن اصل مقصود رب جل وعلا کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو پھر اس عمل پر رب جل وعلا کی بارگاہ سے کیسی عطائیں ہوتی ہیں، اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیے۔ حضور فرماتے ہیں اذا عاد المسلم اخاہ او زارہ قال اللہ تعالی طبتا وطاب ممشاکا وتبوأت من الجنت منزلا۔ حضور فرماتے ہیں جب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جاتا ہے، اس کی مزاج پرسی کرنے جاتا ہے، اس سے ملاقات کرنے جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالی یہ جو ملنے جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ طبتا، تو اچھا ہے، وطاب ممشاکا، تیری تو چال بھی اچھی ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیا ہے۔ ایک مسلمان سے اگر ملنے جائیں اللہ کی رضا کے لیے، تو رب تبارک و تعالی کو اتنا پیار آئے کہ رب کے نبی فرمائیں کہ رب فرماتا ہے طبتا، تو اچھا ہے، وطابا ممشاکا، تیری چال بھی اچھی ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ تو اندازہ کریں ان لوگوں سے محبت کا جنہیں رب نے اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیا ہے، اپنی بارگاہ کا پیارا بنا لیا ہے، اور ان کی محبت کو خدا و مصطفیٰ نے اپنی محبت قرار دے دیا ہے۔ یہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ توحید کے نام پر اللہ رب العزت کے مقربین سے اس کے بندوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ توحید کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن توحید کی آڑ میں لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنا اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اب یہ جو ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں؟
قرآن تو کہتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنِ وُدًّا کہ ان کی محبت اللہ پیدا کرے گا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت پیدا کرنی ہے تو کوئی شخص جتنا مرضی زور لگا لے، جس کا نصیب اور مقدر اچھا ہوگا، جو بد نصیب اور بدبخت نہیں ہوگا، جس کا اپنی زبان پر کنٹرول ہوگا، جسے رب تبارک و تعالیٰ نے دل کی پاکیزگی دی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ ان دلوں میں ایسی محبتیں پیدا کرے گا اور ان زبانوں پر ان کے چرچے بھی جاری فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر سٹیٹس بیان کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ہمیں تو حضور توحید بیان کرتے، توحید حضور نے بیان کی، بدکمال بیان کی، حضور اپنی رسالت بیان کرتے، وہ بھی بیان فرمائیے، لیکن بغیر مقربین کی محبت کے ایمان میں کمال نصیب نہیں ہو سکتا۔ جنہیں رب نے اپنی بارگاہ میں مقام و مراتب عطا کیے ہیں ان کی تعظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی تعظیم قرار دی اور ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں، ان من عباد اللہ لاناسم ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء یوم القیامۃ بمکانہم من اللہ۔ انسان کے ذہن میں دو شخصیات ایسی ہیں جن کا مقام و مرتبہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ایک نبیوں کا، ایک شہیدوں کا۔ قرآن میں ان کے تذکرے موجود ہیں، ان کی شان و عظمت کا بیان موجود ہے۔ حضور کا انداز دیکھیں، فرمایا اللہ کے بندوں میں ایسے بندے اللہ کے ہیں جو نبی بھی نہیں، شہید بھی نہیں، اور قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں جو انہیں مقام و مرتبہ حاصل ہوگا اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ اگر سرکار ویسے فرماتے تو ذہن میں یہی آنا تھا نبیوں کی بات ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا نبیوں کی بات نہیں کرنے لگا۔ ذہن میں یہی آنا تھا شہیدوں کی بات ہو رہی ہے جن کی شان و عظمت قرآن پاک نے بیان کی، حضور نے یہ بھی واضح فرما دیا میں شہیدوں کی بات بھی نہیں کر رہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا تجسس والا انداز اختیار کیا اور یہ بات صحابہ کے سامنے رکھی، اپنی امت کے سامنے رکھی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، آپ ہمیں بتانا پسند فرمائیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ قال ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها فواللہ انا وجوہہم لنور وانہم لعلی نور۔ فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، جو اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے، مالی لین دین کی وجہ سے۔ ان کے تعلقات امت سے نہیں ہوتے، لوگوں سے نہیں ہوتے، ان کا تعلقات کا مقصد رب کی رضا ہوتا ہے۔ اور پھر ان کا قیامت والے دن سٹیٹس کیا ہوگا؟ حضور نے قسم ارشاد فرمائی اور فرمایا ان کے چہرے بھی نور ہوں گے، جہاں یہ کھڑے ہوں گے ان کے نیچے بھی نور ہی نور ہوگا۔ لا یخافون اذا خاف الناس، لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ غمگین ہوں گے ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ ثم قرأ الآیہ، پھر وہ مشہور آیت جو ہم ولیوں کی ذکر پہ پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خود حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ جی اس شان و عظمت رب کے محبوب خود بیان فرمائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ میری محبت بھی ضروری ہے، رب کی محبت بھی ضروری ہے، لیکن اس محبت میں کمال اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گا جب تک رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور پیاروں سے محبت نہیں اپنے دل میں پیدا کر لو گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اتنا عالی شان سٹیٹس قیامت والے دن بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے، میں ڈائریکٹ حدیثوں پہ آ رہا ہوں۔ اب جب رب تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی بناتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے، رب کو اس سے محبت ہو گئی، رب کو اس سے پیار ہو گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شان و شوکت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کر لیتے ہیں نا تو جبریل کو بلاتا ہے۔
جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ کی حاضری پاتے ہیں. فقال انی احب فلانا فاحبا. رب جل وعلا کی بارگاہ سے جبریل کے لیے حکم جاری ہوتا ہے، جبریل فلاں کو میں نے اپنا محبوب اور پیارا بنا لیا ہے، جبریل وہ تیرا بھی محبوب اور پیارا ہونا چاہیے. فلاں میرا محبوب اور پیارا ہے، جبریل وہ تیرا بھی محبوب اور پیارا ہونا چاہیے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب کی بارگاہ سے یہ ارشاد ہوتا ہے تو حضور آگے بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی، تمام نبیوں کے سردار. فقال انی احب فلانا فاحبا. جب رب فرماتا ہے نا جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، تو حضور فرماتے ہیں فیحبہ جبریل، وہ بندہ جبریل کا بھی محبوب ہو جاتا ہے. ثم ینادی فی السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. پھر آسمانوں کے اندر جبریل امین ندا دیتے ہیں، اے آسمان والو، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم سارے اس کو اپنا محبوب بنا لو. ثم یودع لہ القبول فی الارض. پھر زمین کے اندر مقبولیت اس بندے کے لیے رکھ دی جاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ولیوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کو کیسی رب کی بارگاہ میں شان و شوکت عطا ہوگی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا تذکرہ کرنا، اپنی محفلیں ان کے ذکر سے سجانا، ان سے عقیدت کرنا، ان کی بارگاہ میں اصال ثواب کے نذرانے پیش کرنا، ان کی محبت میں لنگر تیار کر کے امت کو کھلانا اگر اجر کا ثواب کا باعث نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ تعلیم کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی فلاں سے محبت کر. پھر جبریل آسمانوں میں کیوں ندائیں لگا رہے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں بندہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، تم سارے اسے اپنا محبوب بنا لو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا پیارا ارشاد جس سے اندازہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے محبت، غوث سمدانی سے محبت، محبوب سبحانی سے محبت، خواجہ غریب نواز سے محبت، داتا صاحب سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، حضور کی اہل بیت سے محبت، یہ غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا و مصطفیٰ کی بارگاہ کی اس امت کے لیے تعلیمات ہیں کہ ان سے محبت کرنا ہم پر لازم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو رزین، مشکاۃ شریف کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا انہو قال لہو یا ابا رزین، فرمایا اے ابو رزین، الا ادلک علی ملاکی ھذا الامر الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ. فرمایا ابو رزین تجھے بتاؤں، ایسی بات بتاؤں جس بات کو حضور نے اس دین کی اصل قرار دیا اور فرمایا اس سے تم دنیا کی بھلائی بھی حاصل کر لو گے اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل کر لو گے. حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات علیکا بمجالس اہل ذکر، فرمایا اللہ والوں کی، اہل ذکر کی، علماء کی محفل کو اپنے اوپر لازم کر لو، تنہا نہیں رہنا. جب بھی موقع ملے نیکوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، باعمل لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نے قبلہ امیر اہل سنت کا دامن تھام رکھا ہے اور ان کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی جامعات، کتنے مدارس قائم کروا کے وہاں پر باعمل عملہ، اور پھر ہم اپنے بچے وہاں پڑھا رہے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ان لوگوں سے حاصل کر رہے ہیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے صرف علم کی دولت عطا نہیں کی بلکہ اپنے ایک مقرب بندے کے فیضان کے صدقے، اپنے محبوب کے نظر کرم کے صدقے اس علم کو بھی حاصل کرنے کی توفیق دی اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی بات اہل ذکر کی مجلس کو اپنے اوپر لازم کر لو. دوسری بات وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ. جب اکیلے ہو نا، نہیں مل سکتی صحبت، نہیں کسی کے پاس بیٹھ سکتے جس سے تمہاری روحانیت میں اضافہ ہو،
اس کے رسول میں اضافہ ہو، اولیاء کی محبت میں اضافہ ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جتنا ہو سکے اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھنا۔ تیسری بات، وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، فرمایا محبت بھی کرنی ہے تو رب کے لیے کرنی ہے، اور دشمنی بھی رکھنی ہے تو رب کے لیے رکھنی ہے۔ یہ تین باتیں ارشاد فرمانے کے بعد جو اس کے بعد دوبارہ حضور نے خطاب فرمایا نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کے اندر نیکوں کی اہمیت کیا ہے۔ جب یہ دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ ہوں تب بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، اور جب یہ دنیا سے پردہ کر جائیں تب بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، اس لیے کہ جب یہ دنیا میں موجود ہیں تب بھی یہ رب کے پیارے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی یہ رب کے پیارے ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بتا رہے ہیں کہ ایک شخص ایک بندے کو ملنے جا رہا ہے، جس کو ملنے جا رہا ہے مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اب یہ جو بندہ ہے اس کا نکلنا، اس کا ایک اجر تو میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنائی کہ رب فرماتا ہے طبتا، تو بھی اچھا ہے، وطاب ممشاک، تیری چال بھی اچھی ہے، وتبوأت من الجنت منزلہ، اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک میں ابو رزین کو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یا ابا رزین حل شعرتا ان الرجل اذا خرج من بیتہ زائرا اخاہ شیعہ 70,000 ملک۔ فرمایا ابو رزین تجھے پتہ ہے جب ایک بندہ ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، 70,000 فرشتے اس کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر یہ عمل اللہ کی محبت میں کسی اللہ والے کے پاس جانا، کسی مسلمان کے پاس جانا، یہ رب کو پسند نہ ہوتا، یہ بدعت ہوتا، یہ شرک ہوتا، تو اس پر رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں بیان فرماتے کہ رب اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، کیونکہ وہ جا اس لیے رہا ہے کہ وہ رب سے محبت کرتا ہے، وہ جا اس لیے رہا ہے کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں، ان سے اگر میری محبت ہو گئی اور ان کا میں نے دامن مضبوطی سے تھام لیا تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے مجھے بھی نیکوں کے زمرے میں شامل کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ جب وہ جاتا ہے نا 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، فرمایا کلہم یصلون علیہ، وہ 70 کے 70,000 فرشتے اس چلنے والے بندے پر درود بھی پڑھتے ہیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ فَصِلْ، عرض کرتے مولا اس نے تیرے لیے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، تو اس کا رشتہ اپنی ذات اور اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ پوری بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اور نتیجہ آخر میں حضور نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَفْعَلْ، اگر تجھ سے یہ کام ہو سکتا ہے نا کہ تو اپنے آپ کو اس کام میں لگا سکتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کام میں لگا دے۔ اگر اللہ کے بندوں سے ملنا، اگر نیکوں کے پاس جانا، اگر ان کی بارگاہ میں حاضریاں دینا رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا تو رب کے محبوب یہ تعلیم کبھی بھی اپنی امت کو نہ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، اس کا قرب چاہنے کے لیے، اس سے محبت رکھنے کے لیے اپنی محبت کو لازم قرار دیا کہ مجھ سے محبت کرو، میری ذات پر درود پڑھو، اور اس محبت میں کمال پانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے واضح فرمایا کہ تمہیں اس امت کے نیک لوگوں سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اس کا شروع والا حصہ بڑا مشہور ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالی من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے ولی کا سٹیٹس کیا ہے؟ فرمایا جو میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کرے میری بارگاہ سے اس بندے کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اندازہ کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کتنے پسند ہیں، اور ان سے تعلق توڑنے میں نقصان کس کا ہے؟ پھر اب ہر بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے
کہ جب ولیوں کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو اگر میری بھی خواہش ہو کہ میں بھی اللہ کا پیارا بن جاؤں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بہت کچھ حدیثوں میں، قرآن میں بیان ہوا۔ اسی حدیث میں رب تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا وہ رب کے محبوب نے ہمیں سنایا، وہ یہ تھا کہ رب فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض پہ عمل کر کے حاصل کرتا ہے۔ جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، ان کی پابندی کرے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر حج فرض ہو چکا ہے تو حج کرے، والدین کی اطاعت فرض ہے، جتنی بھی چیزیں حقوق اللہ حقوق العباد میں لازم کی ہیں وہ اس پر پابندی کرے۔ سب سے زیادہ قرب ملتا ہے فرائض کے ذریعے۔ نفلی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ والوں سے ملنا، تسبیحات پڑھنا، نوافل پڑھنا، نفلی صدقات کرنا، اداروں کو رقم پیش کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے نفلی کی۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ فرائض کی پابندی کے بعد نفلی باتیں کر کر کے میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اور فرمایا جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس ٹانگ سے وہ چلتا ہے۔ میں اور آپ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب آنکھ بننے سے ہاتھ بننے سے پاک ہے۔ پھر حدیث پاک کا یہ جو ارشاد ہے رب کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آئمہ نے یہ بیان کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے جب اس بندے کی نسبت ہو جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء کے اندر ایسی طاقتیں اور قوتیں پیدا کر دیتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہیں اور کہاں نہاوند ہے، آپ مدینے میں کھڑے ہیں، لیکن نہاوند کا منظر دیکھ کر آپ ان کو للکار رہے ہیں اور آپ کی آواز رب تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچا بھی رہا ہے۔ یہ کمال کیسے حاصل ہو گیا؟ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے واقعات، یہ ساری طاقتیں کیسے آ گئیں؟ بلکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اس طرح کے واقعات اور چیزیں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا آصف بن برخیہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے افراد کو کہا تھا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ان لوگوں کے فرما بردار بن کر یہاں آنے سے پہلے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ تو پہلا تو قال عفریت من الجن، ایک جن نے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں تھا۔ عفریت کا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ طاقتور، خطرناک، خبیث جن۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو سب پر طاقت عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے اندر بڑے بڑے سر جھکا لیتے تھے۔ اس نے عرض کی کہ میں آپ کے اس محفل اور مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے وہ وہاں سے یہاں لے آؤں گا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اندازہ کریں جو رب کے پیارے ہوتے ہیں، جو رب سے رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں، رب پھر انہیں کیسی طاقت عطا کرتا ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس قرآن کا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ پھر رب عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو یہاں لے آؤں گا۔ اور وہ لے کر آئے، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا۔ آپ اندازہ کریں رب تبارک و تعالیٰ نے اگر بندوں کو یہ طاقتیں نہ دی ہوتیں تو ان کے تذکرے قرآن میں اور احادیث میں کیوں ہوتے؟ لیکن یہ ہر بندے کے پاس طاقتیں نہیں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے چاہے تو اپنے نافرمانوں کو بھی دے دے۔ شیطان کے پاس بہت طاقت ہے، لیکن شیطان رب تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو بھی طاقت دیتا ہے، لیکن سارے فتنے کا محور فرما بردار بندے ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فرما بردار بندوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہم جب ان سے تعلق مضبوط کر لیں گے، ہمارا خدا و مصطفیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ وہی لوگ جو شیطان کی طاقتیں مانتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے رب کے پیاروں کی طاقتیں بیان کی جاتی ہیں اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر کئی واقعات ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
ان کا پورا خاندان ہی عالم تھا. آپ کوئی غیر مستند یا سنی سنائی باتیں بیان کرنے والے نہیں تھے، یہ ایسی باتیں بیان کرنے والے نہیں تھے جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. آپ کی یہ کتاب ہے انفاس العارفین، جس میں آپ نے اپنے اکابر کے اسلاف کے بزرگوں کے واقعات بیان کیے. آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں شیخ ابو الردا محمد کا. یہ مسجد میں موجود ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں. رحمت اللہ کفش دوز یہ اس واقعے کے راوی ہیں. یہ باہر کھڑے ہیں ایک درخت کے نیچے. ایک شخص آتا ہے اور آ کر ان کی بارگاہ میں، اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ آج کل تو کوئی اس طرح کا کرامت دیکھنے کو نہیں ملتی. اور وہ آ کر حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور قبلہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو اللہ نے کمال جلالت شان رفت بلندی عطا کی. آپ جب حالت جلال کے اندر کسی بندے پر نظر ڈال دیتے تھے نا تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی تھی. اس کا سوال یہ تھا کہ حضور ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں. وہ بے ادبی نہیں کر رہا تھا، وہ گستاخی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک چیز پیدا ہوئی کہ اتنے اتنے بڑے ولی اور اتنی اتنی بڑی طاقتیں بھی ان کے پاس ہوتی تھیں، لیکن اب تو ایسے لوگ نہیں ہوتے. حضرت شیخ ابو الردا محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ آپ کو بھی بڑا عطا کر رکھا تھا. اب وہ موقع اور محل ایسا آپ نے محسوس کیا کہ آج اس کو بتانا پڑے گا کہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کی محبت خالی نہیں جاتی. اگر محبت سچی ہو رب کی بارگاہ سے بڑی عطائیں ہوتی ہیں. اگر باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب کو طاقت دی ہے تو رب اور بندوں کو بھی عطا کرتا ہے. آپ کیفیت میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ باجزید بستامی تو نگاہ ڈال کر روح نکال لیتے تھے نا، میں ابو الردا محمد، میں نے حضور کی نگاہ میں تربیت پائی ہے. میں نگاہ ڈالتا ہوں روح نکال دیتا ہوں، دوبارہ ڈالتا ہوں روح گاڑ دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رحمۃ اللہ کفش دوست یہ کہتے ہیں میں باہر ہی کھڑا تھا، حضرت نے مجھ پر نگاہ ڈال دی. کہتے ہیں اس وقت تک تو میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت نے نگاہ ڈالی میں زمین پر ڈھیر ہو گیا. مجھے اس کے بعد کا واقعہ نہیں پتا، بعد کا واقعہ تو لوگوں نے ان کو بتایا. کہتے ہیں میں زمین پر گر گیا. اس کے بعد میں کیا محسوس کر رہا تھا وہ بتایا انہوں نے. کہا کہ میں ایک سمندر کے اندر تھا. اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ اب ہو کیا رہا تھا. اور فرماتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا حضرت نے اس سے فرمایا کہ چیک کر لو مردہ ہے یا زندہ ہے. اب اس شخص نے چیک کیا، اس نے عرض کی حضور یہ تو مر گیا. فرمانے لگے اسی حالت میں چھوڑ دوں یا زندہ دوبارہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کی حضور زندہ کر دیں. دوبارہ نگاہ ڈالی، حضرت رحمت اللہ کفش دو اٹھ کر کھڑے ہو گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایک واقعات نہیں، دو واقعات نہیں، تین واقعات نہیں، 100 واقعات نہیں، ایسی کرامات کی اور ان کی شان و عظمت کے سینکڑوں واقعات حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی امت کے اندر ہوئے ہیں، بلکہ حضور کے صحابہ نے بیان کیے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ سارے واقعات انہوں نے کیوں بیان کیے؟ حضور نے، صحابہ نے، قرآن نے. اس لیے کہ ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ والا بننا ہے، ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، کامل ایمان والا بننا ہے، نیک بننا ہے، رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کے نبی سے تعلق مضبوط کرنا ہے، سچا پکا دیندار بننا ہے. اور قبلہ امیر اہل سنت اور یہ مدنی ماحول یہی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ مخلص ہو کر خدا و مصطفیٰ سے رب کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. آخری روایت سنا کر بیان ختم کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں. یہ ایک بوڑھی عورت کا واقعہ بیان کرتے ہیں. صحابی رسول واقعہ بیان کر رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کا دماغ اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ غلط راہوں پر تو نہیں چل رہا. پتہ لگے تعلیم کے نام پر اس کا ایمان ہی برباد کر دیا جائے. آپ تعلیم دلوائیں بچوں کو، عالی شان تعلیم دلوائیں، لیکن اپنے بچوں کی ہمیشہ خیر خواہی بھی رکھیں کہ کبھی غلط عقیدوں کی طرف نہ جانے دیں، غلط ہاتھوں میں نہ جانے دیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ادنا شابا من الانصار، انصار میں سے ایک نوجوان بیمار ہو گئے. ہم ان کی مزاج پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے گئے. وَهِنْدَهُ أُمٌّ لَهُ عَجُوزٌ عَمْيَا، ان کی بوڑھی والدہ تھیں، آنکھوں سے نابینا تھیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی فرماتے ہیں ہم جب وہاں گئے، ان کی تیمارداری کی، مزاج پرسی کی، فما برحنا انفادا یعنی ماتا، فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے اٹھے بھی نہیں تھے
کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت سے جو ان کی والدہ تھیں، آنکھوں سے نابینا تھی، میں نے ان سے کہا کہ اے فلاں، آپ صبر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر حاصل کر لیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالت اما تبنی، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ قلت نعم، حضرت انس بن مالک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس بوڑھی عورت کا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا انداز دیکھیں، اور کتنا کامل یقین ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کو طاقتیں کیسی عطا کرتا ہے۔ ان پیاروں سے محبت کرنے کی ہمیں تعلیم کیوں دی گئی ہے، جو میں نے پہلے عرض کی احادیث کی روشنی میں، اب اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان کنت تعلم انی ہاجرت الیک و الی نبیک رجاء ان تعیننی عند کل شدیدہ فلا تحمل علی ہذہ المصیبۃ اليوم۔ عرض کی مولا، تجھے پتہ ہے کہ میں نے تیرے اور تیرے نبی کے لیے گھر بار چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، اس امید پر کہ جس دن مجھ پر کوئی شدید بلا آئے گی تو وہ بلا مجھ سے ٹال دے گا۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی۔ حضرت انس بن مالک آگے وہ واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو دل و دماغ جلدی سے تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اس نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی والدہ کو بھی پتہ ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، صحابی رسول کو بھی پتہ ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہاں پر اس کی بوڑھی والدہ، نابینا والدہ، رب کی بارگاہ میں رب کے رسول کا تذکرہ کر کے، گھر بار چھوڑنے، قربانیاں دینے کا تذکرہ کر کے اپنا رب پر اور اس کے رسول پر مضبوط ایمان کا اظہار کرتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فواللہ ما برحت حتی کشف عن ثوبہ، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ابھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے ہٹا نہیں تھا، اس نوجوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ وَطَعِمَا وَطَعِمْنَا مَعَا، فرماتے ہیں ہم سب نے پھر مل کر کھانا بھی کھایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت، علماء سے محبت، اولیاء سے محبت، یہ اس ماحول کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، اس کا ثبوت حدیثوں سے بھی ہے، اور کتابوں کی کتابیں اکابر نے بھر دی ہیں جن میں اس کے تذکرے موجود ہیں کہ رب نے ان کو کیسی کیسی شانیں عطا کی، طاقتیں عطا کی، پانی پر چل کر انہوں نے دکھایا، پانی پر بیٹھ کر انہوں نے دکھایا، لیکن ہر حال میں ایک تعلیم دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا ہمیشہ باادب رہنا ہے، اور جس کو رب اور اس کے رسول نے عزت دی ہے اس سے بھی محبت کرنی ہے، اس کا بھی باادب رہنا ہے۔ تو یہ پیارا پیارا ماحول، یہ دعوت اسلامی کا ماحول، یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے اس بابرکت مدنی ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اور بچوں کو بھی آئندہ سال جب داخلے کھلیں داخلہ دلوائیں، یہاں آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے، ان کے ایمان محفوظ ہیں، ان کے اچھے باعمل اساتذہ ان کی تربیت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ خود بھی حاضری دیتے رہا کریں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں رب ان سے کتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے تابا تبتا و تابا ممشاکا و تبوأت من الجنت منزلا، تو بھی اچھا ہے، تیری چال بھی اچھی ہے، اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیا ہے۔ تو یہاں علماء کی زیارت بھی آپ کو ملے گی، آپ آتے رہیں گے تو آپ کے بچوں کو بھی پتہ ہوگا، بچے ہوتے ہیں، ان کی اچھی تربیت ہوگی، اور یوں گھر میں بھی ماحول بنائیں، ہر ماہ 11ویں شریف کا اہتمام کریں، دیگر بزرگوں کے جتنے بھی مختلف مواقع آتے ہیں ان کے لنگر کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، راہ خدا میں خرچ کریں، دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی بھرپور انداز میں آپ ساتھ دیں۔ انشاءاللہ یہ مدنی ماحول مزید ترقیاں کرے گا، بزرگوں کا فیضان جاری رہے گا، تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری نسلیں بھی بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کا آنا، یہاں شرکت کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ان علماء کرام، اساتذہ کرام کی عزت میں، وقار میں، علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کے صدقے مجھ گنہگار کی بھی بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔